بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو خاص کچھ خبریں ہیں، ان میں سب سے پہلے تو مریم نواز کا بیان ہے کہ جناب پی ٹی آئی سے ان کی لیڈرشپ سے جو ہے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے سوری، اور اس میں دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے، اور اس میں بات تقریباً صحیح بھی بیٹھتی ہے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ ان کو دہشت گرد ہم اسے کہتے ہیں نا جس سے خوف آئے آپ کو، جس سے آپ خوف زدہ ہو جائیں، جس سے آپ کو دہشت کا ایلیمنٹ ملے۔ تو ان تمام پارٹیوں، جس میں یہ پوری پی ڈی ایم اور کمپنی بہادر جو شامل ہے، تو ان کے لیے تو یہ ایک دہشت کی علامت بن چکی ہے، گو کہ یہ انصاف کی علامت ہے۔ اس جماعت نے ہمیشہ انصاف کیا، نہ اس میں کوئی ملیٹنٹ گروپ رہا، نہ اس میں کوئی قتل و غارت، نہ کسی شخص کو مروایا گیا، اور نہ آج تک اتنا ظلم کسی اور پارٹی پر ہوا ہے پاکستان کی تاریخ، وہ کہ بھری پڑی ہے۔ یعنی یہاں پر فاطمہ جناح، یہاں پر اگر آپ نام لیتے ہیں لیاقت علی خان کا، یہاں پہ آپ نام لیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا، یہاں پہ آپ بات کرتے ہیں بے نظیر بھٹو کو، کیونکہ نواز شریف کو میں سیاست دان نہیں سمجھتا، وہ تو ایک مہرہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور انہی کا یعنی کیا کہتے ہیں ایجاد کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے بہرحال جو پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ ہے، جو کہ ویسے تو ایک گندی ترین تاریخ بنا دی گئی ہے، جس پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں ہر ایک دور میں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، لیکن یہاں پر یہ چیز کہہ دینا کہ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے، تو دراصل اس کے پیچھے ایک خبر ہے جو آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نگراں حکومت، جس کا کام صرف الیکشن کروانا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ الیکشن کمیشن، یہ واردات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ، اور کس کے حکم پر، وہ ابھی ہم نے نام لے دیا ہے جنرل رانی کا، کہ اس جماعت کو کل عدم قرار دے دیا جائے۔ اور جنرل رانی کے پیچھے کون ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنرل رانی کا تو اکیلے جواب نہیں نہ چل سکتا، جب تک یحییٰ خان وغیرہ نہ ہو تو اس وقت تک تو یہ نہیں چلے گا نام۔ تو اس لیے وہ کل عدم قرار دینا، اب اس کے لیے کیونکہ پروسیجر ہے، اگر وہ اس آئین کے مطابق آئیں گے، جو کہ پاکستان میں آئین کے مطابق آیا ہی نہیں جاتا، اپنی مرضی کے آئین بنائے جاتے ہیں۔ آئین کو صرف رکھا گیا ہے غریب کو، یا ایک جو حق پر کھڑا ہے اس کو کیسے ڈھیر کرنا ہے۔ تو اس دفعہ لیکن ان کو جو ہے وہ جو شخص ہے وہ بالکل ایک انصاف والا کردار کا غازی، یہ تو صرف نعرے لگاتے تھے، وہ واقعی ان کو مل گیا ہے، جس نے کبھی کرپشن نہیں کی۔ اور یہاں پر یعنی اس بات کی طرف آنے سے پہلے ایک بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو دو فیصلے آئے ہیں، ایک عمران خان کے اور محمود قریشی صاحب کے خلاف، اور ایک بشرا بی بی کے خلاف، تو اس کے خلاف انہوں نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہ انصاف تو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن جو جانے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کیسز بہت کمزور ہیں، اور اس کو اجرت میں کیا گیا ہے، اور کچھ تو ماہرین قانون کے جو ماہر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیکنڈز میں کے اندر جو ہے یہ کیسز جو ہے اڑ جائیں گے، کیونکہ اس میں 342 جو یعنی ایک بیان ہوتا ہے، وہ نہ شاہ محمود قریشی صاحب سے لیا گیا، نہ عمران خان سے لیا گیا، نہ جو ہے بشرا بی بی سے لیا گیا، اور نہ وہ جرح کی گئی، نہ ان کو وکلا دیے گئے، اور یعنی ایک جیل کے اندر ٹرائل ہے، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ نواز شریف صاحب تو اتنی دیر میں ویسے ہی شاید مار جاتے ہیں، یعنی وہ تو ایک دن میں رونے لگ گئے تھے بچوں کی طرح، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ یہی کمپنی کے لوگ بتاتے ہیں، یہی جو جیل کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کا کیا حال تھا، کس طرح بچوں کی طرح یہ رو رہا تھا۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ سب سے زیادہ جو ہے کس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہوا ہے، کیونکہ ان سے ان کا نشان چھین لیا گیا۔ حالانکہ ہر پارٹی کے پاس نشان اگر چینج بھی ہو تو نشان موجود رہتا ہے، لیکن وہاں پر بالکل نشان چھین لیا گیا۔ ان کو آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن جو ہے وہ لڑنا پڑ رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جن کا ابھی سیاست میں جو نئے ہیں، جن پر کوئی جرم بھی نہیں ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور صرف قید نہیں کیا جا رہا، اغوا کیا جا رہا ہے، اور اغوا برائے بیان دے کر آپ دودھ کے دھلے بن جاتے ہیں۔ یعنی جو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے اب یہ خواہش مریم نواز کی اور دوسری جماعتوں کی یہ ہے کہ کسی طرح، کیونکہ کسی بھی طرح وہ ان کو ہرانے کے قابل نہیں ہو پا رہے،
اور عمران خان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا ہوا ہے اور اس کی جماعت کو کل عدم قرار دے دیا جائے، تو یہ اگر غیر آئینی طریقے سے کل عدم قرار دیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے الیکشن کو مانے گا کون، اور پھر جو ہے ان کو اگر یہ حکومت میں آ بھی جاتے ہیں تو کون شخص ہے، اور یہاں پہ اتنی تعداد ہے جناب جو پھر ڈس اوبیڈینس کی طرف جائے گی، پھر یہ جو بیچتے ہیں یعنی اپنی اشیاء ضرورت کی جو ہے وہ لوگ ان کو ایسا ایسا ٹف ٹائم دیں گے، اور ویسے بھی جمعہ کو انشاءاللہ ایسا سرپرائز دینے جا رہا ہے پی ٹی آئی دینے جا رہی ہے جو کہ ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے تو ان کو بڑے بڑے سرپرائزز ملنے والے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ان کو جو ہے ٹکر کے لوگ ملے ہیں، جو عمران ریاض خان کے بقول ٹکر کے لوگ، اور ٹکر کا جو ہے لیڈر اور وزیر اعظم، ایکس وزیر اعظم یہ تو کہتے ہیں لیکن وہ ہمارا پاکستانی بس اسی کو وزیر اعظم سمجھ بیٹھے ہیں، وہی پاکستان ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر نہ پاکستان ہے، عمران کے بغیر نہ کوئی الیکشن ہے، نہ کوئی سیاست ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ پاکستانیوں نے فیصلہ کر لیا ہے جی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے امریکہ میں جو ہے یعنی ایک شور بلند ہونا شروع ہوا ہے، چلیں ان کے صحافیوں نے بحال کرنا شروع کیا، لیکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی منافقت جو ہے وہ سیم وہی والی ہے جو یہاں پر ہماری کمپنی مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان جیسے اور ان کے جو وہ لونڈے لپاڑے ہیں ان کی جو گفتگو ہے اسی طرح کی، یعنی کہ جو جواب دے کے خود ان کو شرمندگی یعنی ہونی چاہیے لیکن وہ شرمندہ نہیں ہو رہے، تو وہ واقعہ کیا ہوا ہے کہ یعنی جی امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں میتھیو ملر، کیونکہ پاکستان پہ صاف ظاہر ہے ہم جتنا مرضی ان کا، ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں، لیکن امریکہ کا جو ہے ایک پورا اثر ہے، بلکہ اگر آپ یوں کہہ لیں جو معید پیرزادہ کے بقول کہ یہ اسلام کا قلعہ بنایا گیا تھا لیکن اس کو انہوں نے امریکہ کا اڈا بنا دیا ہے، فوجی اڈا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، تو لیکن بہرحال ان کا کیونکہ پورا پورا ایک انوالومنٹ ہے، تو جب ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ الیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے، اس سے پہلے یعنی جو جب دو تین چار صحافیوں کے سوال، تو اس میں ایک نے جو پوچھا ہے تو اس میں انہوں نے کہا یہ ان کا قانونی معاملہ ہے، یعنی عمران خان کی سزا کے بارے میں پوچھا گیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کا قانونی معاملہ ہے، تو وہاں پر سب سے اہم سوال جو پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ اور عدالتوں پہ ہمیں بھروسہ ہے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ یعنی وہ عدالتیں جس پر ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھروسہ نہیں ہے، یعنی جب بھی وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو انہوں نے ایک فنکشن میں پروگرام میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جن جن کو ہمارے نظام عدل پر عدالتوں پر بھروسہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو میرا خیال ہے کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا، کسی بھی باضمیر شخص نے، تو اس وقت تو یہ شخص ایسے ثابت کر رہا تھا کہ جیسے یہ آئے گا تو یہاں پہ جو ہے عدالت کو عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہوگی، لیکن جتنا یقین یعنی اس کو ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کو ہے اتنا ہی جناب اسی طرح کا یقین جو ہے عدالتوں پہ جو ہے امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جناب جواب دیا ہے، اور جب جو صحافی نے ایک سوال پوچھا کیونکہ سیٹسفیکٹری جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان چھین لینا، یعنی ان کا الیکٹورل یعنی سمبل جو ہے اس کو چھین لینا، پھر جو ہے سزا سنانا، الیکشن کے قریب سزا سنانا، لوگوں کو اٹھایا جانا، تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ، اور وینزویلا میں جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ عدالتیں مینج ہیں، عدالتیں سیاسی ہیں، تو یہاں پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ہم نے جو ریسرچ کی جس طے تک ہم پہنچے ہیں تو وینزویلا میں تو جو ہے وہ کیونکہ اس پر جو ہے وہ سیاست یعنی سیاست کا ایک داغ لگا ہوا ہے، اسے سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے عدالتوں کو، لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ جناب پاکستان کے کسی ان پڑھ ریڈی والے سے کسی سے پوچھ لیں کہ کیا پاکستان میں عدالتیں، کیا پاکستان میں سیاستدان، کیا پاکستان میں شہری، کیا پاکستان میں بیوروکریٹس آزاد ہیں سوائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، کہ آزادی تو صرف ایسٹ انڈیا کمپنی نے لی تھی، یعنی اپنے گورے آقاؤں سے لی تو انہوں نے بھی نہیں، یعنی ابھی تک ان کو جن القابات سے انٹرسیپٹ نے جو چھاپا ہے سائفر جس کیس میں یعنی جھوٹے کیس میں عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے،
توشہ خانہ جیسا کیس آج تک یعنی ایک تاریخ بھری پڑی ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی بھی سینسیبل بندہ ہو اس کو معلوم ہو کہ آج تک تو توشہ خانہ پہ کوئی کیس نہیں پاکستان میں بنا، اور لوگوں نے تھوڑے پیسے دے کر چیزیں، بلکہ پیسے بھی نہیں دیے مریم نواز جیسی بگوڑیوں نے، اور وہ BMW لے گئیں۔ تو یہاں تو یعنی باپ کے چیزیں جو باپ کی بھی نہیں ہیں، ان کے باپ کی ہیں، یعنی ملک کی ہیں۔ اگر باپ وزیر اعظم ہے تو وہاں پہ جناب ان کی بیٹے جو ہے یاشیاں کر رہے ہیں، ان کے بزنسز باہر ہیں۔ تو یہ ہے جناب، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ تو جو میں دعا پڑھتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو انشاءاللہ ان سے جو ہے بدلہ لینا ہے ووٹ سے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے ہوگا، اور یہ ملک ہمارا ہے، اس میں فیصلے ہمارے ہوں گے، اس کے فیصلے پاکستانی عوام کرے گی، اس کی عدالتیں جو ہیں ان کا نظام سیدھا پاکستانی عوام کرے گی، ان کے ووٹ سے ہوگا۔ یا پھر دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے بھی صحیح تو ہونا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ویسے ہی فرمایا کہ یہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، ان کی اور شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہی یعنی نکمی قسم کی چالیں ہوتی ہیں، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ تو امریکہ کی طرف یا ان ججز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش اپنی ایفرٹس آپ لوگ کریں اپنی اپنی جگہ پہ، کیونکہ دنیا میں یہ اسباب ہیں، دنیا اسباب سے چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک میں یا تو انصاف قائم ہوگا یا یہ ملک نہیں ہوگا۔ جو مجھے لگ رہا، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ملک جیسے پہلے یہ کہتے ہیں نا یہ ایک معجزہ تھا، تو معجزہ جناب آپ نے 1971 میں بھی دیکھ لیا تھا، اور اب جو ہے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے KPK میں، اور پنجاب والے آپ کو کم از کم اب شیلٹر پرووائڈ کرنے کے چکروں میں نہیں ہیں۔ تو اپنا بوریا بستر گول کریں، یا جو ہے پھر ہم لوگ جو ہے وہ تو پہلے ہی آلریڈی کچھ اوورسیز ہیں، کچھ ملک سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان چلے گا تو انصاف پہ چلے گا، امریکہ کے والے انصاف پہ نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت میں بتایا ہے کہ یہ انصاف اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو اس کے مطابق چلنا پڑے گا ہمارے تمام فوجی بھائیوں کو۔ اگر اس کے مطابق نہیں چلتے، ہمارے لیے فولاد بنتے ہیں اور اسرائیل کے لیے جناب نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ حق بات کہنے والے ان کے گریبانوں تک بھی پہنچیں گے۔ تو اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔